عصر عاشور جب جناب زینب اپنے بھائی کے لاشق کے قریب آئیں تو فرمایا، خدایا ہماری خلیل سے قربانی کو قبول فرما، اور ان کے پارا پارا بدنوں کے ساتھ اس طرح کلام کیا کہ اس جان سوز منظر کو دیکھ کر خدا کی قسم دوست اور دشمن سب روتے رہے۔ جناب ام کلثوم نے امام حسین کے پارا پارا بدن کو دیکھا تو اپنے نانا کو یاد کیا اور فرمایا، اے رسول خدا، آ کر اپنے بیٹے کے بدن کو دیکھے کہ غسل کے بغیر زمین پر پڑا ہوا ہے، ہوا کی وجہ سے اس پر ریت پڑی ہوئی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں شام غریبہ میں خیمے میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک مرد میرے خیمے کی طرف آیا۔ وہ خولی تھا جو کہ کچھ خیمے میں تھا، اس نے لوٹ لیا، اور امام سجاد کھال کے ایک فرش پر سو رہے تھے۔ اس نامراد نے کھال کو لوٹنے کے لیے اس طرح کھینچا کہ امام زمین پر منہ کے بل گر گئے۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور میری چادر کو کھینچا، اور وہ ساتھ روتا بھی تھا۔ میں نے کہا کہ لوٹ مار بھی کرتے ہو اور ساتھ روتے بھی ہو۔ اس نے کہا کہ جو مصائب آپ اہل بیت پیغمبر پر آئے ہیں ان کی وجہ سے روتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بد دعا دی کہ خدا تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دے اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دے۔ شام غریبہ میں عمر سعد خیموں کے قریب آیا اور کہا کہ خیموں سے نکل جاؤ، پس ملعونوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت اہل حرم اور بچے برہنہ پاؤں خیموں سے نکلے اور بیابان کی طرف دوڑتے تھے کہ جس پر کانٹے ہی کانٹے تھے، جبکہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس بچی کی طرف گیا کہ آگ بجھا دو۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں اسے اذیت دینا چاہتا ہوں تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اے مرد، نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، نجف کس لیے جانا چاہتی ہو؟ بچی نے کہا، میں یتیم اور غریب ہوں، اپنے دادا علی کی قبر پر پناہ حاصل کروں گی۔ جس وقت خیموں کو آگ لگائی گئی تو جناب زینب امام سجاد کے پاس آئیں اور عرض کی، اے سجاد، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا، آپ پر لازم ہے کہ یہاں سے جلدی نکل جائیں۔ تو تمام اہل حرم اور بچے روتے ہوئے خیام سے نکلے، لیکن جناب زینب خیمے میں رہ گئیں کیونکہ سید سجاد شدت بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ دشمن کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے خیمے کے قریب ایک مستور کو دیکھا، حالانکہ آگ نے خیمے کے اطراف کو شعلہ ور کیا ہوا تھا۔ وہ بی بی کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی خیمے کے اندر جاتی تھیں اور کبھی باہر آ جاتی تھیں۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے بی بی، آپ آگ کے شعلے نہیں دیکھ رہی ہیں، باہر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس نے روتے ہوئے فرمایا، ہمارا ایک بیمار اس خیمے میں ہے جو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، میں اسے کس طرح تنہا چھوڑ دوں حالانکہ ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک اور مصیبت شام غریبہ کی یہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگا کر لوٹ مار کی گئی تو اہل بیت کے چند بچے ہجوم کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے کہ جن میں حضرت مسلم کے 2 بھتیجے شہید ہوئے۔ ان کی ماں علی کی بیٹی خدیجہ تھیں، اس بنا پر وہ دونوں بچے علی کے نواسے تھے، اور ان شہداء میں ایک بچی بھی تھی جس کا نام عاتکہ تھا۔ اس کی عمر 7 سال تھی جو کہ ملعونوں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو گئی۔ وہ حضرت مسلم کی بیٹی تھیں، اس کی ماں علی کی بیٹی رقیہ تھیں۔ پس امام کی شہادت کے بعد اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک تو پیاروں کی شہادت کا غم، اوپر سے شام غریبہ کی عظیم مصیبت اور اہل بیت کا صبر۔